الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز و معقر حضرات علماء کرام اور بزرگوں اور دوستوں نوجوانوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کافی دیر سے اکابر علماء کرام کے بیان سماعت فرما رہے تھے، اور میرے بعد بھی والد محترم خطیب لاثانی جناب حضرت اقدس مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا، جو آپ ان کے حالات سے تقریروں سے واقف بھی ہیں۔ میں صرف مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک قیمتی زندگی دیا ہے۔ یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ جو انسان اس مختصر زندگی کی قدر کیا، اس مختصر سی زندگی کو سمجھا، یہ زندگی رب نے کیوں دیا ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی، ہمیں اس کائنات میں اس دنیا پہ کیوں جنم دیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو سمجھ لے، اپنی پیدائش کو سمجھ لے، تو انسان کامیاب ہے۔ جو اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارا تو دنیا میں بھی ایسا انسان کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ مختصر تھوڑی سی زندگی کو اگر انسان تباہ کر دیا، جس مقصد کے لیے خدا نے پیدا فرمایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
کہ انسان اور جنات کو محض اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اسے بھلا دیا، اگر اس رب کو بھلایا، جبکہ وہ رب قرآن کریم میں بارہا انسان کی تخلیق کے مقصد کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا انسان تجھے رب کریم سے دھوکہ میں کس نے ڈالا ہے، تجھے غفلت میں کس نے ڈالا ہے، تجھے لاپرواہی میں کس نے ڈالا ہے، کیوں اس رب کریم کو تو بھولا بیٹھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، واللہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس رب کو تو بھلا دیا جس نے تجھے جنم دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، دیکھ تیری تخلیق کے اندر غور کر، کس طرح بہترین تجھے بنایا ہے، کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، بیوٹیفل بنایا۔ انسان سے بہتر خوبصورت اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بہترین انسان کی تخلیق اللہ نے فرمایا، لیکن انسان کیوں رب کریم سے جو ہے دور ہو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ تیری تخلیق پہ غور کر، آدمی اپنی آنکھ پہ غور کرے۔ اللہ نے آنکھ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان کو ایک آنکھ کی روشنی کی نعمت دی ہے۔ یہ نعمت آنکھ سے دیکھنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھا ہے۔ وہ اللہ کہتے اپنے سر سے لے کر پیر تک پورے اعضاء پہ غور کر کہ اللہ نے تجھے بنایا ہے، آزادی نہیں دی ہے کہ تیری مرضی پہ زندگی گزارے، تجھے وہ قوت نہیں دی ہے کہ جو چاہے کر گزر لے، تیری طاقت جو ہے سب پر حاوی نہیں ہے کہ تجھے ایک حد تک خداوند قدوس نے مقرر کر رکھا ہے۔ آنکھ سے آدمی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، لیکن آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ جب باہر کی روشنی ہوگی اور آنکھ کی روشنی ملے گی تب آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو راستہ دکھائی دے سکتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو جائے تو دکھائی نہیں دے گا۔ آنکھ کا اللہ نے حد رکھا ہے کہ اندھیرے میں آنکھ میں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آنکھ سے تو چاہے کسی آڑ کے اس طرف دیکھنا، دیوار کے اس طرف دیکھنا، یہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اس پردہ کے پیچھے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور تو یہاں سے بیٹھ کر ہندوستان پہ بیٹھ کر عرب کو دیکھنا چاہے اس آنکھ سے ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتا۔ تیرے حد خدا نے متعین کی ہے، تو غور کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ایک حد پہ تجھے متعین رکھا ہے، تیری مدت کو بھی جو ہے وقت رکھا ہے، اس مدت میں تجھے دنیا سے اٹھائے گا۔ تیرے ایک ایک جسم میں جو اعضاء ہے کہ آنکھ کو اللہ نے جو ہے تیرے لیے ایک حد مقرر کیا ہے، بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی لباس کے اندر ہے، لباس کے اندر تجھے دکھائی نہیں دے گا۔ کوئی پردہ میں ہے تو دیکھ نہیں سکتا، کوئی دیوار کے پیچھے ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی تجھ سے دور ہے تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر آنکھ کو اللہ نے ایک حد پہ جو ہے رکا ہے، اس سے زیادہ جو ہے آنکھ کو تو استعمال کر نہیں سکتا۔ وہ اللہ جو ہے اسے روک لگایا ہے، بس تجھے اس حد تک ہے۔ ایک دن یہ آنکھ ضائع ہو جائے گی، ایک دن آئے گا اور آنکھ ملے گی اور دوسرا آنکھ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور تو غور کر، تیرے ناک پہ غور کر، اللہ نے سننے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہے، بدبو کوئی اور ملک میں ہو، کوئی اور جو ہے جگہ پہ ہو، یہاں بدبو پہنچ جائے۔ اگر یہ بدبو اگر کہیں اور دنیا پہ اگر بدبو پھیلتی، اس کی بدبو ہمارے ناک تک پہنچتی، انسان کا جینا مشکل ہو جاتا، انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا کہ بدبو سے ہر انسان پریشان رہتا۔ یہ اللہ نے تیرے آنکھ کو ایسا بنایا ہے جو تیرے قریب آئے گا وہی پر تو جو ہے بدبو محسوس کرے گا، خوشبو محسوس کرے گا۔ اگر پوری دنیا کی جو ہے تجھے خوشبو مل جائے، بدبو کا تجھے جو احساس ہو جائے، جینا انسان کا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس ناک کا بھی اللہ نے ایک حد متعین رکھا ہے، اس حد سے جو ہے سن نہیں سکتا۔ اللہ نے زبان دے رکھا ہے کہ زبان سے آدمی بولتا ہے، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ اپنے گھر کے اندر بولتا ہے، باہر تک پوری دنیا والے تیری آواز سن لے اور کسی سے باتیں کرتا ہے، تیری آواز جو ہے پورے علاقے میں پہنچ جائے، پہنچا نہیں سکتا۔ وہ طاقت اللہ نے نہیں دے رکھی ہے، وہ اللہ تجھے روک رکھا ہے۔ تیری آواز کی بھی ایک حد ہے، ایک حد تک تیری آواز پہنچائے گا تو اس سے زیادہ پہنچا نہیں پائے گا، اور اسی کے مطابق اسی کے حد کے اندر تو رہ کر
سکتا ہے. تیری زبان کے اندر اللہ نے دانت دے رکھا ہے, دانت کا بھی ایک وقت مقرر رکھا ہے. تو جوان ہے, اللہ نے دانت دیا ہے, دانت سے کھاتا پیتا ہے, دانت سے جو ہے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, پیٹ بھرتا ہے. ایسا زمانہ آتا ہے تجھے اللہ بوڑھا کرتا ہے, ایک ایک کر کے پورے 32 دانتوں کو وہ خدا توڑا دیتا ہے, توڑ دیا جاتا ہے. تو دانت سے بھی معذور ہو جاتا ہے. اس کا بھی ایک وقت مقرر اللہ نے رکھا ہے کہ جب چاہے اپنی زندگی عیش میں گزارتا رہے, مزے لیتا رہے, مزے کھاتا رہے. اس کا بھی اللہ نے وقت مقرر رکھا ہے. اس وقت میں جو ہے تیرے دانت جو ہے توڑ دیا جائے گا, دانت کا نظام باقی نہیں رہے گا, تو کھا نہیں پائے گا, تیری آواز تک نہیں نکلے گی, تو پریشان رہے گا. اس رب نے کہا اس پر بھی غور کرے کہ تیری زبان پہ تیری دانت کا اللہ نے حد رکھی ہے, تو کان سے سنتا ہے اور کان میں سننے کی طاقت اللہ نے دے رکھا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں, دنیا پہ کیا ہو رہا ہے ساری کان پہ اگر آواز گونجے, یہ وہ دور ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے. اگر دنیا پہ ابھی ہزاروں جگہ لاؤڈ اسپیکر بجتی ہے, اگر کان سے ساروں کی آواز ٹکرائے تو ہمارا جینا بھی مشکل ہو جائے گا, ہم کوئی بات سن تک نہیں پائیں گے, ہمارے لیے ہمت پریشانی ہو جائے گی, سونا تک مشکل ہو جائے گا. اللہ نے کان کی بھی حد رکھی ہے, آواز سنے گا قریب سے سن سکتا ہے, اس کی ایک حد ہے, بس وہی تک انسان سن سکتا ہے, اس سے زیادہ چاہے گا سن بھی نہیں سکے گا. اللہ نے اس کان کی بھی حد خداوند نے تو درست مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے, ہاتھ کا بھی حد رکھا ہے, ہاتھ کو استعمال کرے گا کسی انسان کو مار سکتا ہے. یہ ہاتھ کو طاقت نہیں کسی پتھر کو توڑ دے, پتھر کو جو ہے مارے, کسی لوہے کو مارے, کسی اور ہتھیار کو مار کر ہاتھ سے توڑ دے, وہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ہاتھ کو جیسا چاہے استعمال کر لے, یہیں بیٹھ کر اس کو یوز کر لے, ہاتھ سے سب کچھ کر لے, پوری طاقت ظلم و ستم کر لے ہاتھ سے. اللہ نے وہ طاقت بھی نہیں دی ہے. ہاتھ کو بھی حد میں مقرر رکھا ہے, پیر کو بھی اللہ نے ایک حد دیا ہے. اللہ نے جو عقل دے رکھا ہے, عقل کی بھی ایک حد اللہ نے رکھا ہے کہ انسان جو ہے ایک تھوڑا سا عقل اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہو ایسا ہو نہیں سکتا. اگر سارے عقل مند ہو جائیں, دنیا پہ ساروں کو عقل برابر ہو جائے, دنیا کے نظام بگڑ جائے گا. دنیا میں سارے خوبصورت ہو جائیں, کوئی بدصورت نہ ہو, تو خوبصورتی کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا, انسانوں کے اندر خوبصورتی کا احساس ختم ہو جائے گا. سب بدصورت ہو جائے تو خوبصورتی کا احساس ختم ہو جائے گا. یہ خداوند قدوس نے تیرے سر پر غور کر, اللہ نے آنکھ کی حد کیوں مقرر کی, ناک کی حد اللہ نے کیوں مقرر کیا, زبان پر حد کیوں لگائی, اللہ نے ہاتھ پیر پہ حد کیوں لگایا, اللہ نے تیرے اعضاء پہ حد کیوں لگائی. اس رب کریم پہ غور کر, اس کی تخلیق پہ غور کر, اس کی پیدائش پہ غور کر. کوئی رب ہے جو خدا ہے, جو کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ رب کائنات ہے جس نے حد مقرر کر رکھی ہے کہ انسان تو سب سے بڑھ نہیں سکتا. جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہ رب کریم ہے, وہ کائنات کا خالق و مالک ہے. تو اس رب سے بڑھنا چاہے گا, اس رب سے, رب کی طاقت سے بڑھنا چاہے گا, بڑھ نہیں سکتا. یہ انسان دنیا پہ کہاں بھاگتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان رب کریم سے تو کہاں بھاگتا ہے. وہ رب تو تجھے جنم دیا ہے, تجھے پیدا کیا ہے, تو کسے بلاتا ہے. جس رب نے کہے تیری جسم میں تیرے خدا کی قدرت نظر آتی ہے, تو پورے سر سے لے کر پیٹ پر غور کر, خدا نظر آئے گا. تیری تخلیق پہ رب کائنات کی جو ہے خدائی نظر آئے گی, تو کہاں بھاگتا ہے. انسان اس رب کو پہچان. مسلمانوں, اللہ نے تھوڑی سی مختصر زندگی ہمیں دے رکھی ہے, اس زندگی کی قدر کر لو, اس زندگی کا احساس کرو. یاد رکھو, آدمی سوچتا ہے میں دنیا پہ کچھ کرتا ہوں, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکات نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, گالی گلوچ کرتا ہے, برائیاں کرتا ہے. یہ انسان سوچتا ہے جو ہونا ہے موت کے بعد ہونا ہے. دوستو, ایسی باتیں نہیں ہے کہ موت کے بعد ہر چیز کی جو ہے گناہوں کی سزا صرف موت کے بعد ہو. ایسی بات نہیں کہ دنیا پہ آدمی برائی کرتا ہے, دنیا پہ آدمی برائی کرتا ہے, اس کا نتیجہ جو ہے آدمی کو دنیا میں اس کا ملتا ہے, دنیا میں بھی اللہ سزا دیتے ہیں. اس سے پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں جو یہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. آپ سے پہلے حضرت آدم دنیا پہ آئے, آپ کی امت آئی,
دنیا سے چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے قوم دنیا سے چلی گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے قوم بھی دنیا سے چلی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت زکریا و یحییٰ کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت شمیل علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت حسنیل علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت دانیال علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، آخر میں امام الانبیاء آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کی نور نظر جناب محمد رسول اللہ جو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہے، آپ آخری نبی ہے، امت کے جو ہے اس کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی اس کائنات میں نہیں آئے گا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئیں گے، آپ آخری نبی ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس کائنات پہ آئے ہیں، سارے نبی کی امت بھی دنیا پہ رہے، لیکن دوستو جس قوم نے نبی کی نافرمانی کی اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا، قوم نوح نے حضرت نوح کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کی بات کو ٹھکرایا، اللہ نے اس قوم کو ایسا سیلاب دیا، ایسا پانی کا عذاب دیا، قیامت تک ایسے عذاب آج تک لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، دردناک سیلاب جو ہے پورے قوم کو دبا کر تباہ کر دیا گیا، وہ کون سی وجہ تھی؟ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، انہوں نے نبی کو جھٹلایا، دنیا پہ انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے دنیا پہ ان پر عذاب مسلط کیا، وہ حضرت صالح کی قوم ہے جو اپنے نبی کی باتوں کو تکذیب کی اور اونٹ کے پیر کو کاٹا، جس کو پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی قدر کرو، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے صالح کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کے پیر کو کاٹ ڈالا، تو اللہ نے عذاب ان پر اتاری، پہلے دن میں ان کے رنگ کو متغیر کیا، ان پہ جو ہے جبریل نے چیخ ماری، سب ہٹ ہو کے اپنے گھروں میں مرتے رہ گئے، ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس وجہ سے انہوں نے گناہ کیا زمین پہ، ان کے گناہوں کی نفست سے اللہ نے اسے عذاب میں مسلط فرمایا، اور اصحاب فیل کا واقعہ وہ سب جان رہے ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اصحاب فیل کون تھے؟ عیسائی مذہب پہ ماننے والے تھے، اس وقت حق پر تھے، تو اللہ اس کے رسول کو منع کرتے تھے، وہ عیسائی تھے، لیکن یہ خانہ کعبہ کو توڑنے کا ارادہ ابرہہ بادشاہ کیا، بیت اللہ کو توڑنے کے ارادے سے نکلا، اس نے یہ ایسا گناہ کیا کہ قیامت تک اس پر لعنت ہے، قیامت تک کے لیے ایسی جو ہے اللہ نے عبرت کا سامان بنایا، جو بیت اللہ کو توڑنے کے ارادہ کر کے آ رہا ہے، جو بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، جو بت کی پوجا کرنے والے تھے، اس خانہ خدا کے اندر جو ہے بت کو رکھ چکے تھے، لیکن دوستو بزرگوں یہ عیسائی مذہب جو ہے جو مسلمان تھا وہ بیت اللہ کو کھانے کی آتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا صرف پیغمبر اسلام کے آنے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، تو اللہ نے اس کی گناہوں کی نوست سے ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکروں کو ایسی بردناک سزا دی کہ آسمانوں سے اللہ نے ابابیل کو بھیجا، ایک پرندہ مختلف قسم بہت زیادہ پرندے کا ایک غول بھیجا، ابرہہ کے لشکر پہنچے تھے، آسمانوں کو بادل جیسے اڑ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ پرندے جو ہے 3 کنکری لے کر آتے ہیں، ایک پرندے ایک زبان پہ اور 2 بازو میں کنکریاں ہیں، ہر کنکری میں نام لکھا ہوا ہے، یہ کنکری فلاں شخص کے اوپر گرے، یہ فلاں شخص کے اوپر گرے، ایک کنکری گرتا تھا بدن کو ٹکڑے کر دیتا تھا، ساری ابرہہ کے لشکر کو پرندوں نے جو ہے ہلاک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، ان کو بھوسا بنا کے رکھ دیا، خدا کی قدرت نے دکھایا تو اللہ کے گھر سے ٹکرائے گا، چاہے مسلمان ہو، وہ عیسائی مسلمان تھا، اس نے بیت اللہ کو توڑنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کی گناہ کی نوست سے اس کو تباہ کر دیا، اس کی موت کے گھاٹ اتارا، اسے نے اس کے فاصلے کو موت کے گھاٹ میں خدا نے اتارا، کیوں انہوں نے دنیا پہ گناہ کیا تھا، اور فوراً اللہ نے دنیا پہ پکڑ کی، پھر آخرت میں تو اور بات ہے، وہاں ہونی ہے،
کا ہے، وہ جو ہے اصحاب سب کا واقعہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا اور ان کے پیغمبر نے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کی شکار مت کرنا، لیکن وہ نبی کے ماننے والے تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، نبی کے دین کو قبول کیے تھے، لیکن انہوں نے دین میں تبدیلی شروع کر دی، دین میں جو ہے اپنی مرضی چلائی، کہا کہ اللہ نے کہا ہے سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے سنیچر کے دن پانی کا باڑ میں مچھلی روک دیں گے، اتوار کے دن مچھلی پکڑ لیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے شریعت کے اندر مداخلت کی، شریعت کو بدلنا چاہا، شریعت میں ترمیم کرنا چاہا، شریعت میں رد و بدل کرنا چاہا، خدا کو ان کی بدلنے کو پسند نہیں آیا، آسمان والا رب جو ہے ان پہ قہر اتارتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے کہ میرے اسلام پہ، میرے دین پہ تم جو ہے بدلنا چاہتے ہو، جو خدا جو ہے تمہیں عقل دے رکھا ہے، جو خدا تمہیں زندگی دے رکھا ہے، جو خدا تمہیں علم دے رکھا ہے، اس خدا کے علم سے ٹکراتے ہو، اس خدا کے دین سے ٹکراتے ہو، اس خدا کے پیغام سے ٹکراتے ہو، اس خدا کے احکام کو بدلنا چاہتے ہو، کیا سمجھے ہو تم کمزور ہو، تمہاری طاقت کیا ہے؟ ان نبی نے سمجھا ایسا مت کرنا، لیکن اس قوم نے نہیں مانی، خداوند قدوس کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل بندر بن جاؤ، خدا کی قہر ایسی ہوئی کہ ساری قوم جو ہے جنہوں نے مچھلی کا جو ہے شکار کیا تھا سب کو خدا نے بندر کی صورت میں مست کر دیا، سارے انسان تھے بندر بن چکے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے باپ ہے بندر کی صورت میں ہے، بیٹا بندر کی صورت میں ہے، ماں بندر ہی ہے۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے پریشان ہے، آنکھ سے روتے ہیں، زبان سے باتیں نہیں نکلتی ہے، رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، روتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر بولنے کی طاقت نہیں ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بے چین دل سے ہو رہے ہیں، لیکن دوستو اللہ کا عذاب جہنم پر مسلط ہو چکا تھا، لوگ دیکھنے آ رہے تھے، باہر کے لوگ جو ہے سب بندر ہے، انسان کی صورت بندر بن چکی تھی، اس کے بعد ان پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو جو ہے اللہ نے موت دے دیا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بندر پہلے جو ہے انسان بندر تھا، یہ غلط ہے، وہ قوم کو اللہ نے اسے بندر بنایا تھا، بندر تو اس سے پہلے ہو گئے، اس لیے تو اللہ نے کہا تم بندر بن جاؤ، کہ بندر پہلے سے تھے، تب تو اللہ نے کہا تم جو ہے ذلیل بندر بن جاؤ، انہیں بندر بنا دیا اللہ نے، وہ قوم جو ہے بندر بننے کے بعد ان کو موت دے دی، اور وہ قوم دنیا پہ اب باقی نہیں رہی، جس کو مست کیا جاتا ہے، اس کو کائنات میں اس کا یہ حق نہیں ہے، اس زمین کے جو ہے وہ حق نہیں ہے، ایسا ذلیل انسان جس کے چہرے کو بدل دیا جائے، جس پہ عذاب مسلط ہو، وہ دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں، اس کو فوراً موت دے کر اللہ اس زمین کو پاک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہیں کس لیے سزا ملی؟ انہوں نے دنیا کی زندگی میں گناہ کیا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے خالق کے کائنات نے ان کو اس دنیا پہ عذاب کیا ہے۔ مسلمانوں ایسا مت سوچو ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بے نمازی کے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، جس کو نبی نے کہا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، اپنے آل اولاد گھر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، یہ یقیناً ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ایمان کی کمی ہوتی ہے، خیر و برکت کی کمی ہوتی ہے، نوسطیں پھیلتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اللہ کے دین کو آدمی چھوڑتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، در در بھکاری بن جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ایمان سے دین کے اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنے سے گھبراتا ہے، کثرت سے گناہ کرنے والا کسی محفل میں آنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی، بزرگوں سے ملاقات کی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے کمزور بنتے جاتا ہے، شراب پیتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان کے حد جو ہے اس سے روک دی جاتی ہے، بالکل گھٹیا درجے کا ایمان، بالکل ہلکا سا ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان جو ہے اس کو مسجد نہیں پہنچا پاتی، وہ ایمان مدرسہ نہیں پہنچا پاتی، وہ ایمان علماء کے پاس آنے کی ہمت نہیں دلاتی، وہ ایمان جو ہے وہ ایسا جو ہے کمزور ایمان والا ہوتا ہے، وہ کسی قابل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس ایمان جو ہے مسجد نہیں پہنچا پاتی، علماء کے صحبت میں آنے میں ڈرتا ہے، وہ ایمان جو ہے ملک الموت جب آئیں گے کیسے جو ہے انہیں دیکھ کر کلمہ کیسے پڑے گا، اس کی ہمت کہاں ہوگی؟ مسلمانوں آخرت کی فکر کرو، اس لالچ میں مت پڑو کہ دنیا پہ ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہونا ہے مرنے کے بعد وہ ہوگا، نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا پہ گناہ کرو گے، اس گناہ کی نوسط دنیا پہ
میں ہوتی ہے اور جس قسم کے گناہ ہے ہر قسم کی نحوستیں دنیا میں بھی ہوتی ہے، ہماری نحوست کی وجہ سے مسلمانوں اور دنیا کے اندر عذاب کا آنا، دنیا کے اندر مصیبتوں کا آنا، دنیا کے اندر بارش کا رکنا، دنیا کے اندر سیلاب کا آنا، دنیا کے اندر پریشانیوں کا آنا، یہ مسلمانوں سے ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے ولی بن جائیں، اگر مسلمان زکات کو روک دیں، آسمان کی بارش رک جائے گی۔ مسلمان اگر برائی کرے تو اللہ زمین پہ زلزلہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان شراب پیے تو اللہ زمین پہ زلزلہ دے گا۔ اس لیے مسلمان گانا بجائے، شادیوں میں باجے بجائے، ناچ گانا کرے، ڈھول باجے بجائے، بزرگوں دوستوں زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ خدا کو عرش والے کو آسمان پہ جلال آتا ہے، خدا کا عرش جو ہے غصہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین تو ہل جا، ان ظالموں کو جنہیں نے اسلام دیا گیا، جن کو پیارا نبی دیا گیا، جس کو اتنے قیمتی دولت سے نوازا گیا، اس کی قدر انہوں نے نہیں کیا۔ دوست اور بزرگوں، لیکن آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، میری امت کو بیک وقت عذاب مت دینا، میری امت کے چہرے کو مسخ مت کرنا، چہرے کو بندر مت بنانا، چہرے کو سور مت بنانا، چہرہ بدل مت دینا، بس ایک بیک مقصد کو عذاب مت دینا۔ یہ نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آج مسلمان جیتا ہے، مسلمان بھی شراب پیتا ہے، مسلمان زنا کرتا ہے، مسلمان سود کھاتا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے، مسلمان ڈکیتی کرتا ہے، مسلمان گالی گلوچ کرتا ہے، مسلمان وراثت کو کھا جاتا ہے، مسلمان برا بھلا کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا ہے، چہرہ بدلتا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گانا بجاتا ہے، شراب پی کے ناچتا ہے، صبح کرتا ہے، جب صبح یہ اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے چہروں کو سور کا چہرہ بنایا جاتا ہے، کتے کا چہرہ بنا دیا جاتا ہے، چہرہ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ آج دکھائی نہیں دیتا، قیامت میں دکھائی دے گا کہ آدمی کو جو ہے چہرہ بدلا ہوا دیکھے گا۔ اس نبی کی دعا ہے۔ اس لیے ہمارے اولیاء کرام میں سے کچھ اللہ نے ایسے ولیوں کو پیدا کیا جن کے چہروں کو دیکھ لیا کرتے تھے، فلاں آدمی کا چہرہ بدل دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اس دنیا کی زندگی کی قدر کرو کہ مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر اپنی مرضی پہ تم نے گزارا، یہ تباہ ہو جائے گا انسان۔ جو مرنے کے بعد میں کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نہ اپنے آپ کو جو ہے باپ ماں آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ آپ کے گھر والے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ آپ کا اولاد آپ کو بچا سکتا ہے، نہ آپ کے رشتے دار بچا سکتے ہیں، نہ آپ کی جو ہے زمین و جائیداد آپ کو بچا سکتی ہے۔ کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ آپ کا اعمال جو ہے، آپ جو کریں گے وہی جو ہے آپ نتیجہ اس کا پائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم جو ہے، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ایسے حاکم پیدا ہوں گے، ایسے حکومت داں پیدا ہوں گے۔ مسلمانوں، اعمال درست کرو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ آج امت پہ جھانک کر دیکھو، 100 میں جو ہے 80% بے نمازی ملیں گے۔ آج اعمال کہاں ہے مسلمانوں؟ آج دیکھو بستی میں 100 آدمی میں آپ کو 40 آدمی شرابی ملیں گے۔ آج بستی کا جائزہ لو، آپ کو 100 میں جو ہے 90% بیٹی کی وراثت کو کھانے والے ملیں گے۔ آپ بستی میں 100 آدمی میں 90 آدمی دیکھو بیوی کے مہر کو روکنے والے ملیں گے۔ آپ بستی میں آپ جائزہ لے، مسلمان جو ہے ایک دوسرے پہ حسد و بغض و کینہ کرنے والے ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ گناہ کثرت سے ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ مسلمان ناطور پہ کمی کرے گا اور جو اس پر جو ہے ایسا حاکم کو اللہ مسلط کرے گا جو ظالم ہوگا۔ اس لیے کہ ناطور پہ کمی، اگر آج دکاندار ہے، اگر آٹا وزن کرتا ہے اس میں ناپ پہ کمی کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی اور سامان وزن کرتا ہے اس میں کمی کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر مسلمان اپنے جو ہے اگر بھائی میں ہم تلفی کرتا ہے، یہ بھی نام طور پہ کمی ہے۔ اس پہ ظالم بادشاہ مسلط ہوگا۔ مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو کھاتا ہے، یہ نام طور پہ کمی ہے۔ اس پہ ظالم بادشاہ میں اللہ مسلط کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اپنے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال بہت گر چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی میں جو عمل کرو گے
گے اور اس کا نتیجہ جو ہے دنیا میں بھی اللہ دے گا. اور اگر دنیا کی زندگی میں جو ہے اگر برائی کرے برائی کا بدلہ دنیا پہ ملے گا. اگر دنیا کی زندگی میں ہم نے اگر نیکی کیا نیکی کا بدلہ بھی جو ہے اللہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں آخرت میں عطا کریں گے. اس لیے میرے بھائیو دنیا پہ اب نیکی آدمی جو ہے دنیا پہ کرے. ایک نمازی آدمی ہے نماز پڑھے اس کی خیر و برکت اترے گی. نماز سے ہے اس کی کوئی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی کام کی ضرورت ہے اس کی کوئی حاجت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اس رب کریم سے مانگ. واللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم تعریف کرتے ہوئے اس رب حلیم سے جو ہے دعا کر تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. آج تجھے کوئی کام پیش ہے کوئی نکاح کا مسئلہ ہے کوئی اور کام کرنا ہے دعا استخارہ کر 2 رکعت نماز پڑھ یہ تجھے دنیا پہ جو ہے تجھے راہ مل جائے گی تجھے صحیح راستہ مل جائے گا. اس لیے جو ہے یہ دنیا پہ آدمی نیکی کرے اس نیکی کا بدلہ جو ہے اللہ جو ہے دنیا پہ بھی جو ہے عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ ہے لیکن بزرگوں اور دوستوں اور دنیا پہ نیکی کرو. یہ مختصر زندگی میں ہر جو انسان جو نیکیاں کرے گا اس کو جو ہے نیکی کا بدلہ اللہ دنیا پہ بھی عطا کرتے ہیں. دنیا پہ بھی خیر و برکت اترتے ہیں. دنیا پہ پریشانیوں سے بچتا ہے مصیبتوں سے بچتا ہے صدقہ دیتا ہے حادثات سے بچے گا برے موت سے بچے گا صدقہ دیتا ہے ایکسیڈنٹ کی موت سے بچے گا صدقہ دیتا ہے پریشانیوں سے مصائب سے بچے گا خدا کے غضب سے خدا کے عذاب سے بچے گا. اللہ اس کی حفاظت کرے گا. دوست اور اسلام کے اندر جو ہے نیکیاں کرتے جاؤ دنیا پہ بھی خیر ہے آخرت پہ بھی خیر ہے. میرے بھائیو ایک دنیا میں جو ہے آدمی جو ہے نیکی کرے گا اس کا بدلہ دنیا پہ بھی ملے گا. اور یہ بھی ہے کہ آدمی جب دنیا پہ جو ہے نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ جو ہے نیکی کا بدلہ آخرت میں ملے گا. دنیا پہ جو ہے برائی کرتا ہے اس کی سزا جو ہے آخرت میں ملنا ہے. اس لیے کہ میرے بھائیو دنیا پہ آدمی برائی کرتا ہے آج جو ہے انسان جو ہے سمجھ لے دنیا پہ جیسا عمل کرے گا آخرت میں وہی عمل دیکھے گا. اس لیے کہ دنیا کے اندر جو ہے آپ جب جو ہے کدو کا منجی لگائیں گے آپ سوچیں گے کہ سیب پھلے گا یہ ہو نہیں سکتا. کوئی عقل مند انسان جو ہے اسے کبھی قبول کر نہیں سکتا. اس لیے کہ جب کدو کا منجی آپ نے لگایا ہے اس سے کدو ہی پھلے گا. اس لیے کہ دنیا پہ آپ نے جو منجی گاڑا ہوگا اگر وہی منجی آپ کے آخرت میں دیکھیں گے برزخ میں دیکھیں گے آخرت کے میدان پہ تمہیں دکھایا جائے گا. دنیا پہ اگر کدو کا منجی لگا ہے تو اس سے کدو پھیلے گا. اس لیے کہ دنیا جو ہے سمجھ لے ایک منجی لگانے کی جگہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. اس لیے دنیا پہ اگر جو ہے اس منجی لگانے کی جگہ کہ دنیا ہے جو لگانا ہے لگا لے. نماز پڑھ نماز پڑھے گا آسمان میں تیرا تذکرہ ہوگا. اگر دنیا پہ منجی غلط لگائے گا بے نمازی ہوگا عرش والا خدا آسمانوں میں رجسٹر میں بے نمازی لکھے گا. دنیا پہ شراب پیے گا وہ عرش والا آسمانوں میں شرابی لکھے گا. دنیا پہ فاسق ہوگا آسمانوں میں فاسق کا تذکرہ ہوگا. یہ فاسق انسان ہے دنیا پہ ظلم کرے گا آسمان میں تیری ظلم کا اعلان ہوگا. یہ ظالم ہے رجسٹر میں ظالم لکھا ہوگا. دنیا پہ چوری کرے گا آسمان میں عرش والا چور لکھے گا. دنیا پہ دادا گیری کرے گا دنیا پہ اپنی طاقت اور گھمنڈ پہ لوگوں کو ستائے گا آسمانوں میں ظالم لکھا جائے گا. دنیا پہ جو عمل کرے گا دنیا پہ جو منجی گاڑا ہوگا وہی جو ہے مرنے کے بعد میں وہی جو ہے درخت نکلے گا. قبر کی زندگی جو ہے وہ درخت ہے اور آخرت جو ہے جو عالم حشر میں کھڑا ہوں گے وہ درخت کے پھل ہے وہ نتیجہ کا دن ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ایسا گمان میں خیال میں مت رہو کہ ہم جو ہے بے نمازی رہیں قرآن چھوڑتے رہیں دین چھوڑتے رہیں علماء کے مخالف رہیں مدارس سے دور رہیں مساجد سے دور رہیں. امید رکھے جنت میں جو ہے امید رکھے قبر میں سکون کا امید رکھے. کہاں کی عقل مندی ہے میرے بھائیوں. معصوم پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ جبکہ معصوم ہے اللہ نے پچھلی اگلی سب گناہوں کو خطاؤں کو جو ہے معاف کیا ہے. آپ معصوم پیغمبر ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک خدا کا فضل نہ ہو کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو اعمال کے پکے بالکل معصوم ہے اس کے بعد خدا کا فضل کی امید ہے. اس لیے میرے بھائیوں دنیا پہ جیسا کرو گے ایسی
کرتے ہیں. یہ زمین ساری چیزوں کو ریکارڈ کر کے رکھتی ہے. اس کو قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ زمین جو ہے قیامت کے دن خبریں بیان کرے گی. اس کو اللہ کا یہ آرڈر ہوگا یہ زمین تجھ پہ کیا کیا گیا تھا, کون تجھ پہ شراب پیا تھا, کر شرابی کا تذکرہ کر, وہ کون آدمی تھا, زمین پہ زنا کیا تھا, کون تھا, اس کا بیان کر. زمین پہ ظلم کیا تھا, اس ظالم کا بیان کر. اس نے کیسا ظلم کیا تھا, کس کو ستایا تھا, اس نے حقوق کھایا تھا, اس کا بیان کر. زمین پہ جیسی حرکتیں ہم برائی کریں گے قیامت میں عالم برزخ جو ہے یہ زمین ساری باتوں کو ریکارڈ کر کے رکھتی ہے, عکس کر کے کیمرہ کر کے رکھتی ہے. کل قیامت کے دن زمین خداوند قدوس کے سامنے پیش کر دے گی. زمین کے جو ہے اس بیان کو سن کر انسان گھبرائے گا, انسان پریشان ہوگا کہ اگر اس زمین کو کیا ہوگا تو میرے خلاف جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, ہم جو عمل کریں گے زمین کے اندر جو ہے وہ زمین جو ہے قیامت کے دن جو ہے ہمارے خلاف جو ہے گواہ بن جائے گی. برائی کریں گے جو برائی کا جو ہے بالکل جو ہے کیمرہ کر کے ریکارڈ کر کے زمین رکھتی ہے, وہ خبر بیان کرنا زمین جو ہے شروع کر دے گی. اس وقت انسان بے چین ہوگا. اس لیے میرے بھائی اس بات پہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دور جو ہے کیمرے کا دور ہے, ریکارڈ کا دور ہے کہ اس آپ کا انسان جب بے جان چیز میں ریکارڈ کر کے رکھتا ہے, ویڈیو کر کے رکھتا ہے کہ زمین بے جان چیز ہے, اس کو خدا نے پیدا کیا ہے, جس کو انسان نے بنایا ہے, یہ موبائل بنایا ہے اور چیزیں بنایا ہے, سب زمین کی جو ہے جنس میں سے ہے, زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے. جب انسان یہ کام کر سکتا ہے وہ خدا کے دربار میں اس کی قوت میں کیا کمی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہ جو ہے کل قیامت کے دن پیش کر دے. اس لیے میرے بھائیوں جو دنیا پہ عمل کریں گے اس کا نتیجہ جو ہے وہی قبر میں زندگی میں دیکھیں گے. اور چوتھی بات کہہ کر میں اپنی باتیں ختم کروں گا. اس لیے میرے بھائیوں اور جو ہے چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا پہ آدمی جو ہے جو نیکی جو دنیا پہ آدمی جو نیکی کریں گے قیامت پہ اس کا نیکی کا بدلہ دیکھیں گے. جیسا جو ہے آپ نے منجی لگایا ہوگا وہی پھل دیکھیں گے. یہ خدا کا قانون ہے, خدا کا ضابطہ ہے, خدا نے دستور بتایا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. قرآن کہتا ہے, بارہا اس طرح آیت قرآن پہ ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو اللہ پہ ایمان لائے, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے لہم جنات تجری, ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہر جاری ہوگی, اوپر محل ہوگا اور ایک محل کے اندر یہ جنتی داخل ہوگا. یہ نیک انسان, یہ مومن, نیک عمل کرنے والا اس جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت ایسی ہے جس کو قرآن نے کہا ذالک الفوز الکبیر, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تیری عمارت جو ہے دنیا کی ایئر کنڈیشن روم جو ہے تیرے لیے کامیابی کے ضامن نہیں ہے, یہ تیرے لیے دھوکہ ہے. یہ دنیا کے جائیداد تیرے لیے دھوکہ ہے, یہ دنیا کے مال و دولت انسان کے لیے دھوکہ ہے, یہ دنیا پہ جینا یہ سب دھوکہ ہے, یہ دنیا میں عیش و عشرت یہ سب دھوکہ ہے. موت کے بعد کی زندگی یہ دھوکہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ والی زندگی ہے. آج یہ مادی چیز پہ انسان جو ہے سوچتا ہے یہی حقیقت ہے, اس کو بظاہر حقیقت لگتی ہے, کھاتا ہے تو پیڑ بھر جاتا ہے, اس کو حقیقت سمجھا ہے اور روح میں رہتا ہے, سوچتا ہے یہ سکون کا سامان ہے. نہیں, یہ سب دھوکہ ہے. یہ عمارت بھی ٹوٹ جائیں گے, یہ تیرا جو ہے کھانا بھی بند ہو جائے گا, تیرا جینا بھی بند ہو جائے گا, تجھے موت آ کر دبوچ لے گی. یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور یہ جنت سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہے, اس لیے کہ جنت کے اندر جو ہے موت نہیں ہے. جنت کے اندر جو لباس دیا جائے گا وہ لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنت کے اندر جو عورتیں ملے گی وہ عورتیں کبھی جو ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی, وہ عورت کبھی بدصورت نہ ہوگی, وہ عورت کبھی جو ہے تیرے دماغ میں ہی جا دیں گی, باخلاق ہوگی, حسین جمیل ہوگی, کوئی بدصورت عورت نہیں ہوگی. ساری عورتیں ساری حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی تجھے اگر سمندر میں تھوک مار دے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ جنتیوں کے اللہ نے رکھا ہے. جنت کی نعمتیں ہمیشہ والی ہے, کبھی جنت کی نعمت جو ہے ختم نہیں ہوگی. جنت میں آدمی چاہے گا کہ پھل کھانا,
آدمی جو پھل کھانا چاہے گا، انار کھانا چاہے گا، اللہ اس کو انار کھلائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے انار جو ہے اس دنیا کے انار جیسے نہیں کہ ایک انار سے جو ہے ایک ایک جماعت کھا سکتی ہے، اس کے انار کے ایک پھل کے سائے میں جو ہے ایک جماعت بیٹھ سکتی ہے۔ بڑے بڑے انار ہوگے، 60 ہاتھ کا انسان ہوگا اور انار کھائے گا۔ سیب کھانا چاہے گا، انگور کھانا چاہے گا، ایک ایک انگور کے خوشے جو ہے ایک ایک انگور جو ہے ایک انگور پہ ایک ایک جو ہے انگور اس پر نام کر لیں گے، بڑے بڑے انگور ہوں گے۔ بڑی بڑی نعمت اللہ نے جنت میں انسان تیرے لیے رکھا ہے، یہ دنیا پہ عمل کر کے جا، دنیا پہ نیکی کر۔ یہ نعمت اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ اگر یاد رکھ کہ اگر اس پر عمل کرتا رہا اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، جنت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا پہ نیکی کرو گے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا محمد رسول اللہ آپ اپنی امت کو میرا سلام عرض کرنا اور اپنی امت سے کہنا جنت ایک چکیل میدان ہے اور جنت کے ایک چکیل میدان ہے، جنت میں درخت لگانا ہے۔ اپنی امت سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرے۔ اللہ جو ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، وہ جنت کی درخت ساری دنیا کے درخت اس پر جو ہے پورے فضا کر دے، وہ ایک جنت کے ایک درخت کے مقابل ہو نہیں سکتے۔ اس لیے وہ جنت کا اگر درخت کمانا ہے ہر انسان پڑھ سکتا ہے۔ ذکر کر لے، جنت کا ذکر کر، جنت کی تسبیحات کو پڑھ، جنت میں محل لگیں گے، جنت میں اگر محل چاہیے تو اس تسبیح کو پڑھ، اگر جنت میں عمارت چاہیے سورہ اخلاص پڑھ، اگر جنت میں نہر چاہیے اگر دودھ کی نہر چاہیے، حوض کوثر چاہیے، علم حاصل کر۔ اگر پل صراط کا پل جو ہے آسانی سے پار ہونا چاہتا ہے، آج صراط مستقیم میں قائم رہو، اسلام پر برقرار رہو۔ وہ پل صراط کا پل جو ہے جو بعض سے زیادہ باریک ہوگی کہ بعض سے تسبیح دینا پل صراط کے پل پر بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی باریک ہے کہ اگر دھوپ اور سائے کے درمیان میں جو گار ہوتی ہے اس گار سے بھی پل صراط کا پل باریک ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکاتہ نے فرمایا ہے کہ پل صراط جو ہے ایک باری کی طرح اشارہ ہے، جو دین اسلام پہ استقامت سے چلتا ہوگا، مکمل اسلام پہ چلتا ہوگا، پل صراط کا پل سیدھے پار ہو جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اگر کچھ کمی ہوگی بالکل آہستہ آہستہ جائے گا، اگر اور کمی ہوگی گھنڈتے ہوئے جائے گا، اس کو آگ پکڑتی ہوگی، کسی کے آنکھوں تک آگ پکڑ لے گی، کسی کے کمر تک آگ پکڑے گی، لیکن اگر اعمال ایمان ہوگا کچھ مشکل سے نکل جائے گا، اگر اور اس سے گر چکا ہوگا پل صراط اس سے کھینچ لے گی۔ میرے بھائیوں علماء کرام بیٹھے ہیں، اس لیے کہ باتیں زیادہ کرنی مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں آؤ اس دین میں جو ہے داخل ہو جاؤ، اس دین کے مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کو قبول کرو۔ یہ دور نازک دور چل رہا ہے، پوری کائنات جو ہے اسلام کے مخالفت میں ہے، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس نبی پہ اپنی جانیں قربان کر دو۔ کہاں اس نبی کو ہم نے بھلا دیا جو نبی کتنی محنتوں کے ساتھ میں ہمیں دین دے کر گئے تھے، کتنی محنتوں کے ساتھ میں وہ مکہ میں 13 برس تک جو ہے اپنی جان پہ قربانی دے کر صحابہ نے اپنی جانیں قربان دے کر جو ہے، اور مدینہ کی زندگی میں صحابہ نے اپنی جان کو دے کر جو ہے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اے مسلمانوں اس نبی کے دین کو ہم نے بھلا دیا، اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، پیغام اسلام کو ہم نے بھلا دیا، اپنی مرضی پہ ہم گزارتے ہیں۔ نمازی بن جا، آسمان میں رب جو ہے نمازی ہونے کا اعلان کرے گا، اللہ والا بن جا، آسمان میں تیری ولایت کا تذکرہ ہوگا، تقوی والا بن جا، آسمان میں متقی کا اعلان ہوگا، تقوی اختیار کر، آسمان میں ورع کا اعلان ہوگا، نیک بن جا، آسمان میں مرید کا اعلان ہوگا، اللہ سے کرنے والا بن جا، آسمان میں خائف کا اعلان ہوگا، اور اللہ سے محبت کرنے والا بن جا، آسمان میں تیرے دوست ہونے کا اعلان ہوگا، اور اللہ کو مان لے، آسمان میں تیرے مومن کا اعلان ہوگا، مسلمان بن جا، آسمان
آسمان میں تیرے مسلم ہونے کا اعلان کیا جائے گا. آپ تو جنت والا کام کر, آسمان میں تیرے جنتی کا اعلان ہوگا. کہاں بھاگ رہے ہو مسلمانوں؟ تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ عمل کرو, اس اللہ کو پہچانو, پیغمبر کے دین کا درد اپنے اندر لاؤ, محبت کو پیدا کرو, نبی کی قربانی کو سمجھو, نبی کے محبت کو سمجھو. صرف کہنے سے ایک دوسرے پہ اعتراض کو مت رہو, دوسرے کے مخالفت میں نہ رہو, حکومت کے خلاف میں اور اپنے بھائیوں کے خلاف میں مت رہو. اس لیے نبی نے فرمایا یہ تو عمل کا نتیجہ ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جیسا عمل کرو گے ایسا حاکم مسلط ہوگا. اس لیے کہ حاکموں کا دل جو ہے اللہ کے قبضے میں ہے, وہ مقلب القلوب ہے, وہ دل کو پھیرتا ہے. اگر تم اللہ کو اپنا بنا لو, بڑے بڑے ظالم جو ہے بادشاہ آپ کے جو ہے مائل ہو جائیں گے, آپ کے مطیع ہو جائیں گے, ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, اور جو ہے تم جو ہے کبھی ذلیل اور دکھ تکلیف نہیں پہنچے گی. شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. مسلمانوں سے ہم کہنے میں ہیں, ہم مومن کہاں, مومن جیسا مسلمان کامل اسلام پہ چلنے والا بنو, اپنی مرضی پہ نہ چلو. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, باتیں بہت زیادہ دیر میں ہو چکی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے. دنیا پہ جیسا کرو گے دنیا پہ بھی سزا پاؤ گے, اور دنیا پہ نیکی کرو گے اور جو ہے دنیا پہ نیکی کا بدلہ بھی ملے گا, اور دنیا پہ برائی کرو گے اور مرنے کے بعد برائی کا سزا ملے گا. دنیا پہ نیکی کرو گے مرنے کے بعد بھی نیکی کا بدلہ ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.